میرے بھائی، جب کوئی ہم کو بتاتا ہے یا کوئی ہم کو کچھ اچھی بات بولتا ہے کہ قبر میں یہ ہے، قبر میں وہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت ایسی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی بھیجا ہوا قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ کے ہم کو بتاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس نے دیکھا ہے؟ نہ ہم نے دیکھا ہے نہ جو بتا رہا ہے وہ دیکھا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کہ اگر یہ جو بتا رہا ہے وہ سچ ہو گیا، تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ جو بتا رہا ہے تو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، مگر وہ سچ ہو گیا، قبر میں سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، ایک سے ایک کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اور آگ بھی آ گیا، تو اس کا سامنا کیسے ہوگا؟ اگر یہ سچ ہے تو، جھوٹ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک بات دھیان میں رکھنا کہ اللہ کے رسول کی بات زندگی میں جھوٹی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ اور یہ جب وہاں جانے کے بعد یہ ہوگا تو ہم بچیں گے کیسے؟ کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو جو بتا رہا تھا، تو ہم تو صرف ایک ہی بات ہمارے زبان پہ آ رہی تھی کہ جو ہوگا وہ کس نے دیکھا ہے؟ تو میرے بھائی، آپ لوگوں سے بتا دوں کہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہر چیز دیکھا ہے، اور جیتا جاگتا ثبوت اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو اس کا نام ہے فرعون۔ کتنا پیسے والا تھا، کتنا دولت مند تھا، اس کو اپنے آپ پہ فخر تھا، غرور تھا، اور جس کے اندر غرور آ جاتا ہے نا، اللہ کو ناگوارہ گزرتا ہے، وہ پسند نہیں آتا ہے اللہ کو۔ تو وہ جیتا جاتا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رکھے ہیں ہم آنے والی ہر وہ نسل کے لیے ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھنا کہ جس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے کامیاب ہو جاؤ، کہ جو بتائے ہیں اس سے بچ جاؤ گے، قبر کے عذاب سے بچو گے، بچھو سے بچو گے، سانپ سے بچو گے، آگ سے بچو گے۔ ایک انگلی جلنے پر پوری رات کروٹ بدل میں گزر جاتی ہے، اگر قبر میں آگ آ جائے تو تمہیں نیند کیسے آئے گی؟ میرے بھائی، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بھیجا ہم کو کہ تم کھاؤ، کماؤ، بیوی بال بچہ کو کھلاؤ اور اپنے آپ میں مگن رہو، غرور میں رہو، مغرور رہو، اور اس دنیا سے دور رہو، بے خبر رہو۔ نہیں، اس کے لیے قرآن بھیجا ہے۔ میرے بھائی، قرآن میں ہر بات سچ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایگزام دینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، ٹاپ نمبر لانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑتا ہے۔ ٹاپ نمبر لانے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑتا ہے، جب جا کے ہم ٹاپ نمبر لاتے ہیں، فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے میرے بھائی، کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اس دنیا سے رہتے ہوئے محنت کر کے جانا پڑے گا۔ وہ محنت کیسی؟ کسی کی غلامی نہیں، کسی کی نوکری نہیں، کسی کی گالی نہیں، کسی کے آگے جھوٹ بولنا نہیں۔ وہ محنت ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر فکر رکھنا دل میں، اور نماز پڑھنا، اور میرے بھائی لوگوں سے اچھی بات کرنا، اور اچھی بات، لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا۔ میرے بھائی، اپنے پیسے پہ فخر نہ کرنا، اپنے رتبے پہ، اپنے گھر بنائے ہوئے چیز پر جو گھر بنا دیتا ہے اور اس پہ غرور کرتا ہے، یہ میرا محل، میرا محل۔ ارے میرے بھائی، ہم بھی کرایہ دار، تم بھی کرایہ دار، جانا تو ایک ہی جگہ ہے، قبر میں۔ رستہ چار ہے، چوراستہ ایک ہے، کدھر سے بھی آؤ
चौरस्ते पे ही आओगे। तो उसी तरह है, हम आपस में हैं बटे हुए। कोई बोलता है हम बरेली है, देवबंदी है, सुन्नी है, मगर मेरे भाई मरना सबको है, हशर में उठेंगे सब और सबका हिसाब किताब एक साथ होगा। तो सब मुसलमान है, सब कलमा वाला है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, उसी को कहते हैं मुसलमान। अल्लाहु अकबर।